بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انگلش پی ایس۔ آج کے اس کلاس میں آپ ایک چھوٹا سا ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر سیکھنے والے ہیں جو اسپوکن انگلش کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ مجھے وہاں جانے کے لیے مجبور نہ کرو، میں تمہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ کیا وہ تمہیں پیسے دینے کے لیے مجبور کر رہا ہے؟ وہ اسے پڑھنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ مائی ڈیئر ویورز، ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے مجبور۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈیلی لائف میں ضرور بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں۔ ایسے جملوں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش لینگویج میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ اسٹرکچر انتہائی سمپل، آسان، سادہ اسٹرکچر ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس کمپل پلس ناؤن یا پروناؤن پلس ٹو پلس وی ون پلس ادر ورڈ۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس کمپل۔ کمپل کا فارم ٹینس کے مطابق چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناؤن یا پروناؤن، پھر ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب، اس کے بعد ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ لیٹس سی ود دی ہیلپ آف ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ مجھے وہاں جانے کے لیے مجبور نہ کرو، مجھے وہاں جانے کے لیے مجبور نہ کرو۔ ڈونٹ کمپل می ٹو گو دیئر، ڈونٹ کمپل می ٹو گو دیئر، میں تمہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا، میں تمہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ آئی ول ناٹ کمپل یو ٹو ڈو اٹ، آئی ول ناٹ کمپل یو ٹو ڈو اٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کیا وہ تمہیں پیسے دینے کے لیے مجبور کر رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں اسے پیسے دینے کے لیے مجبور کر رہا ہے؟ Does he compel you to give him money? Does he compel you to give him money? وہ اسے پڑھنے کے لیے مجبور کرتا ہے، وہ اسے پڑھنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ He compels him to study۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ اس کو یہاں سے جانے کے لیے مجبور کرتا ہے، وہ اس کو یہاں سے جانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ سبسکرائب انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش اسٹرکچر۔ تھینکس مانگنا۔